अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी तफसील के साथ आपसे एक ज़िक्र किया था कि आग लगाने वाले मत बने, आग बुझाने वाले बने और ख़ुद भी आग की बजाय पानी बनिए, क्योंकि ज़िंदगी पानी में है। आग गर्मी देती है, जलाती है। पानी आग बुझाता है, ज़िंदगी देता है। कभी आपको प्यास लगी हो, आपके जिस्म में गर्मी महसूस हो रही हो, तो आप पानी पीते हैं। कुछ भी जो भी अल्लाह तबारक तआला ने आपको नेमत अता की हुई है वो आप पीते हैं, ना कि आप आग पीते हैं। ठीक है, इसलिए आग बुझाने वाले बने। अब पानी कैसे बनना है, बात ये हो रही थी। क्या चीज़ है हमारे अंदर जो हमें पानी बनाए? वो नाज़रीन बहुत तल्ख़ हकीकत है, वो बहुत तल्ख़ हकीकत है। वो हकीकत ये है, ख्वाह कोई 10 साल का है, ख्वाह कोई 20 साल का है, ख्वाह कोई 40 साल का है, 80 साल का है, 100 साल का भी है, सब ने मिट्टी में मिल जाना है। हमारे हाथों की ताकत, हमारे हाथ में लाठियाँ, हमारे हाथ में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास बंदूकें हैं, हमारे हाथ में पत्थर हैं, हमारे हाथ में पता नहीं खंजर हैं, हमारे हाथ में जो कुछ भी है, ये खाली हाथ कब्र में लेके जाने हैं। और इन खाली हाथों को भी मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें बताया था कि कीड़ों ने नोच नोच के खाना है। इन्हीं हाथों को, मेरे इसी चेहरे को, मेरे इसी ज़ुबान को, मेरे इसी जिस्म को, मेरे इन्हीं मसल्स को जिन पे मैं इतना प्राउड करता हूँ, मेरे इसी अना को, सबसे बुरी चीज़ जो इंसान को शैतानियत पे फाइज करती है, शैतानियत के अमल में लाती है, वो तकब्बुर है, गुरूर है, जो इंसान के जो अज्जा हैं पानी से बने हुए। नाज़रीन, आप देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो हमारे जिस्म का कितना हिस्सा पानी से बनाया हुआ है। साइंस भी कहती है हमारे जिस्म का 67 से 70% हिस्से में पानी होता है। आपका जो सेल होता है ह्यूमन सेल, उसी में ही जो है वो रेशो देख लीजिए पानी की, और ये आप देख लीजिए कि आपको ग़िज़ा मिले ना मिले, पानी मिले तो आपको ऐसे लगता है कि जिस्म में ताकत आ गई है। ये पानी ही है जो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अंसर है। बनाए तो हम मिट्टी से गए हैं। ठीक है नाज़रीन, तो ये पानी बनने के लिए सबसे पहले ये ज़हन में रख लीजिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे मेरी औकात कुरान करीम में बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में बताई है कि मेरी औकात ये है कि एक मक्खी मुझसे कोई चीज़ छीन के ले जाए तो मैं उससे वापस नहीं लेके जा सकता। एक बार मुझे याद है, एक बार एक वीडियो वायरल हुई थी और वो वीडियो थी कि किसी इंडिया के गुलकार फिल्मों में काम करने वाले, पता नहीं किसकी थी, तो उसमें एक लफ्ज़ था कि एक अच्छे भले या भला चंगे इंसान को एक मच्छर हिजड़ा बना के रख देता है। मैंने सोचा ये क्या इसने बात कर दी, मच्छर का हिजड़े से क्या ताल्लुक़ है? तो मैंने जब इस पे गौर किया अल्फाज पे, तो मुझे पता चला कि बाज़ इंसान जब कोई हथियार ना हो, जब मच्छर आता है तो मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हैं जी, और मच्छर को मारना बहुत मुश्किल है। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि तुम मुझे कहते हो ना कि मक्खी मच्छर की भी तो मिसाल कुरान में इतनी बड़ी ज़ात, कायनात और सूरज से बड़े बड़े सितारे बनाने वाली ज़ात, कहकशाएँ, गैलेक्सीज़ 2 बिलियन से 3 बिलियंस यानी कि नॉन जो हमारी यूनिवर्स है उसमें गैलेक्सीज़ पाई जाती हैं, और हर गैलेक्सी में मोर देन 2 to 3 to 4 बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। हर स्टार में ये अल्लाह ने हमारी औकात यह बताई कि ए इंसान, तू एक मक्खी के पर, मच्छर का पर, तेरी औकात मक्खी मच्छर जैसी भी नहीं है। मक्खी तुझे छीन लेके जाए तो उसे वापस नहीं ले जाके जा सकता। तो ये तो बना के बता। सबसे छोटी सी चीज़ जो इस मतलब यह है कि हमें जो आँखों से नज़र आती है, जो आम मतलब चलती फिरती नज़र आती है, एक चिमटी होती है, आप ये भी नहीं बना सकते। आपकी आँखों के बालों में जिनको जो पलकें होती हैं, इनमें कीड़े बसते हैं। जब आप रात को सो जाते हैं तो इन पलकों से कीड़े निकल के आपके जिल्द के ऊपर यहाँ फिरते हैं सारे,
اور پھرتے ہیں، اور جتنی ڈیڈ سکن ہوتی ہے نا جو آپ کی اس چہرے کے اوپر ارد گرد میں ساری، وہ کیڑے ساری کھاتے رہتے ہیں، اور وہ کھا کھا کے جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کیڑے اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ آپ کی پلکوں کے بالوں میں جا کے رہتے ہیں۔ میرا دل ہے میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کے بارے میں سارا، اصل میں یہ جو ہے وہ صرف یہی بتانے کے لیے کہ انسان تیری اوقات کیا ہے۔ جب آپ مرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، تو کتنی قسم کے کیڑے اور بچھو اور کیڑے مکوڑے اور آپ کے جسم کو اوپر ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کیڑے مکوڑوں کی بدبو سے، آپ کے جسم کی بدبو سے آپ کا پیٹ پھٹاک کر کے پھٹتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے جسم کے سارے آرگن قبر میں پھیل جاتے ہیں، اور اس وقت کیڑے مکوڑوں جو ہے وہ اور بڑھ جاتے ہیں، اور اس وقت تک کیڑا مکوڑا آپ کے جسم پہ پھرتا رہتا ہے جب تک آپ کے جسم کے آخری سیل، آخری بوٹی تک کو کھا نہیں جاتا۔ یہ اوقات ہے میری اور ہم سب انسانوں کی، لیکن ان کی نہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہید فرمایا ہے، جو مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں چل کے کامیاب ہوئے، جن کے بارے میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہیں؟ جب آپ قبر کھودتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی صحیح حالت میں ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کو حکم دے رکھا ہوتا ہے ان کے جسموں کو نہیں کھانا۔ کیا ہم وہ نہیں بن سکتے؟ ایک ہی تو کام کرنا ہے یار، پانی تو بننا ہے بس۔ پانی بننے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ انا کو مارنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میری انا ختم، میں اس دنیا کا سب سے گناہگار شخص ہوں، میں اس دنیا کا سب سے جھوٹا شخص ہوں، سارے دنیا کے عیب مجھ میں ہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ہاتھ کا نوالا بھی اللہ چاہے تو میرے منہ میں نہیں جا سکتا، میرے منہ میں ڈالا ہوا نوالا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات چاہے تو میرے حلق سے آگے نہیں جا سکتا، میرے حلق کے نیچے سے گیا ہوا نوالا میرے سٹمک میں جائے تو وہ میرے لیے غذا کا باعث نہیں بن سکتا، میرے لیے زہر بن سکتا ہے۔ یہ سب تو میری اوقات کیا ہے؟ ایک نوالے کو ہضم کرنے کی تو اوقات میری ہے نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جناب جی مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی جرت کہ اس نے مجھے کہہ دیا، وہ مجھے جانتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں، اب دیکھ لینا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ مجھے ابھی جانتا نہیں ہے، جس کا میرا واسطہ نہیں ابھی ساتھ پڑا۔ بتا دیجئے ناظرین، آپ کا واسطہ تو اپنے نوالے کے ساتھ بھی نہیں پڑا، آپ تو اپنے نوالے کو بھی ہضم نہیں کر پا رہے۔ ایک مچھلی کھاتے ہوئے کانٹا آپ کے جسم میں چلا جائے، آپ کی آنتوں کو پھاڑ کے ڈال رہے، کیسے نکالو گے اس کانٹے کو؟ تڑپو گے، رو گے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگو گے، آپریشن کرواؤ گے، آپریشن بھی کامیاب ہوتا ہے نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ میرے جسم کا نظام جو میرے رب کریم چلا رہا ہے، کیا میں چلا رہا ہوں؟ سب کچھ بھول جاؤ، تمام اپنے آپ کو پانی بنانے کے لیے ایک ہی جملہ ذہن میں رکھو، تمہارے جسم میں، تمہارے دل میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ ایک شعلے کے تحت دھڑک رہا ہے، ایک چھوٹی سی کرنٹ پیدا ہوتی ہے، معمولی سی کرنٹ ہے، وہ کرنٹ جب پیدا ہوتی ہے تو آپ کا دل ایسے کر کے کانٹریکٹ اینڈ ریلیکس کرتا ہے۔ وہ جو شعلہ جب دل کے جو مسلز ہوتے ہیں دل کے والز میں جاتا ہے تو آپ کے دل کو سکیڑتا ہے، آپ کا دل سکڑتا ہے تو دل کے اندر جو خون کے قطرات آ چکے ہوتے ہیں وہ آگے والی، کیونکہ پیچھے سے وال بند ہو چکا ہوتا ہے، وہ اگلے وال کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ جب دل کانٹریکٹ کرتا ہے تو دل کے اندر کا خون اوپر والی نالی میں جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے دل بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، اور آپ کا خون آپ کی جسم میں گردش کرتا رہتا ہے اور آپ زندہ رہتے ہیں۔ یہ شعلہ کیا میں پیدا کر رہا ہوں؟ یہ شعلہ کیا میری انا سے چل رہا ہے؟ اس شعلے پہ میں کیا ہوں؟ کیا میں اس کا قادر ہوں؟ کیا میں اس پہ طاقت رکھتا ہوں کہ اس شعلے کو کام رکھوں؟ یہ شعلہ بجھا نہیں کہ آپ بس مردہ، ختم۔ آپ کا نہ نام ہے، نہ آپ کی کوئی نسل ہے، نہ آپ کا کوئی نسب ہے، نہ آپ کی کوئی دولت ہے، نہ آپ کی کوئی عزت، نہ کچھ بھی نہیں، ختم۔ آپ میت ہو، بن گئے آپ میت۔ اس کے بعد سب آپ کے دائیں بائیں، آپ کے آگے پیچھے پیارے سے پیارا رشتہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے ماں، آپ کے باپ، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، سب کہیں گے جلد از جلد اس کو دفنانے کا انتظام کر دو۔
لے لو اس کی انا ساری رہ گئی اس کے جسم کے اندر. یہ بڑے گھمنڈ کرتا تھا دنیا میں، کہتا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اب تیرے ساتھ قبر کیا کرتی ہے، اب تو یہ دیکھ. قبر کو روشن کر لیجئے، قبر کے معاملات کو درست کر دیجئے، بس پانی بن جائیے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.